فرسٹ آف آل جن لوگوں کو اپنی ماؤں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تمہارے کھانے دیں خود ہی گرے گا، خود ہی تھپڑ پڑیں گے، خود ہی ذلیل ہو گئے، خود ہی انسان بن جائیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں اپنی ماؤں اور باپوں کی قدر ہی تب ہوئی ہے جب ہم نے مارے کھائی، تو خود اولاد ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ایگو اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو سکسیس کے بعد آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی دو اس میں کانٹیکس، ایک وہ ہے جو تکبر ہے، ایک وہ ہے جو کانفیڈنس۔ تو اگر اس کا کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس اگر آپ کو بادر کر رہا ہے تو پھر یہ آپ کی ویکنیس ہے۔ اگر وہ بغیر سکسیس، بغیر کامیابی، بغیر اسٹیشنز اور بغیر کچھ اکمپلشمنٹ کے اکڑا ہوا ہے تو یہ تو پیور ایروگنس ہے، پیور تکبر ہے، یہ اعتماد نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ نے کتنے ہاتھ ڈالے ہیں۔ اب اس کو بگاڑنے میں آپ نے 13-12 سال لگائے ہیں، تو اس کو آپ 13 سے 12 منٹ اور گھنٹے کے اندر ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ بچہ آپ نے خراب کیا یا بچہ خراب ہوا آپ کے ارد گرد یا آپ کی فیملی یا آپ کے اسکول کالج ایجوکیشن کے اندر 12-10 سالوں میں، تو ٹھیک بھی ٹائم کے ساتھ ہوگا۔ تو ناؤ واٹ وی ڈو، ہم اسے آہستہ آہستہ، میں اس کو کیا کہتا ہوں، وی شوڈ آلویز سوئم ود دی نیشن لائک اے شارک، ناٹ لائک اے شارک، لائک اے ویل۔ ہمیں قوموں کے ساتھ سوئم کرنا چاہیے، جیسے جیسے وہ بگڑے گا نا، خراب ہوتا ہے، فوراً ہم پہنچ جائیں وہاں پہ ہیلپ کرنے۔ اب اس ٹائم پر کیونکہ جوبن کے اوپر، عروج کے اوپر اس کی ایکسپلوریشنز چل رہی ہیں، وہ آپ کو کھاتے میں نہیں لیتا، تو اس ٹائم پر جب آپ فیویکول بن جائیں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ اور چپک کے ہر وقت اس کو نیگنگ کر رہے ہوں گے، تو اسے تب چڑھے گی، وہ جو 5-10% بھی اس نے آپ سے لینا ہوگا نا، وہ بھی نہیں لے گا آپ سے، کیونکہ اب وہ ٹائم ہی نہیں ہے، اب وہ مزاج نہیں ہے، اب تو جوانی اس کی عروج کے اوپر ہے، پیک پہ پہنچا ہوا ہوگا، کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا ہوگا۔ ابھی کیسے انہوں نے 25 سال کا لڑکا کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا جی، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ مینٹلی جتنے ڈیسنٹ لگ رہے ہوں، جتنے خوبصورت لگ رہے ہوں، جتنے اچھے لگ رہے ہوں، یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ خود باپ ہوتے ہیں۔ تو 25 سال کی ایج میں بچے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نا، آپ کو باقاعدہ کورسز کرنے چاہیے، کسی اچھے رہنما سے سیکھنا چاہیے، طریقے کے ساتھ ہاتھ ڈالیے گا، ورنہ وہ جو تھوڑا بہت بھی آپ کے ساتھ ہے نا، وہ بھی اکھڑ جائے۔ دوسرا، اللہ سے دعا کریں، ویٹ کریں۔ اب اگر اس کو پوری کائنات کی کاسمولوجیکل پیٹرن سمجھ میں نہیں آ رہے نا، اور وہ ہٹ کے اس سے علیحدہ ہو گیا، تو پھر اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کو سکھانے کے لیے، اور اللہ کی لاٹھی پہلی باری میں برباد نہیں کرتی، آباد کرنے کے لیے آئے گی۔ اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے نا، تو اسے چھوڑ دیتا ہے، آئے گی اس کے اوپر۔ سو let us leave some things to the nature, to اللہ سبحانہ و تعالیٰ and to the universe۔ وہ خود اس کو، کائنات خود سکھائے گی اس کو، آپ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ لوگوں نے بیج ڈالے ہیں اس کی آپ توبہ کر لیں، اور جب اس کو خود آپ نے اگر کچھ چیزیں واقعی آپ کے سکھانی کی، تو بھائی طریقے کے ساتھ چھڑیے گا۔ 25 سال جوانی کی عمر ہے، اور پاگل ہوتا ہے آدمی اس عمر کے اندر، اس کو کوئی سینس نہیں ہوتی، سینس بھی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک جنریشن گیپ ہو اور آپ اس کی بات نہ سمجھ رہے ہو، تو کوشش کرے گا ایوالو ہونے کی۔ آپ کے اور ان کے جنریشن میں بڑا فرق ہے، ان کی باتیں اور آپ کی باتوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو جینوئن بات کرو جو آپ کو ایگوئسٹک لگ رہی ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیا کے اندر جان ہو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو جنریشن گیپ کے ایشو کو بھی دیکھیے۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود انفیریورٹی اینڈ سپیریورٹی کمپلیکسز۔ انفیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے، اور سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جو آپ نہیں ہوتے آپ وہ مان کے بیٹھے ہوتے۔ کیسے چینج کریں یہ؟ اب یہ کیا یہ سوال شریعت کا ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو لوگوں کو علم کبھی بھی نہیں آتا، ایک مستحی والمستكبر، ایک وہ جس کو آتا ہے اور وہ کلیم نہ کرے، اور وہ جس کو نہیں آتا وہ کلیم کر دے۔ تو انفیریورٹی کمپلیکس والے کو کلیم کرنا سکھائیں، کلیم کرے وہ کہ بھائی تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ بینچ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر وہ غلط آ کے بیٹھ گیا، اس نے تیرا حق۔ لوگ جب اپنے اندر کے پوٹینشیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو لوگوں نے تو آ کے بیٹھنا ہے آ کے سیٹوں کے اوپر، کہ دنیا جو اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ۔ آپ لوگ مسلمانوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سادھو پنے سے باہر نکلیں۔ آسمانوں سے معجزے تب آئیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے۔ آپ لوگ بغیر کچھ ہلے ہلائے جو ہے معجزے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، میریکلز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ امت کے اندر یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ جی کرونا کے تھرو برباد ہو جائے پوری دنیا، نعوذ باللہ۔ اور بھائی جان محنت کریں، یو ہیو ٹو، اور یہ بغیر یہ گرائنڈ سے گزرے بغیر آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ امت کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ جی میں گرائنڈ سے نہیں گزروں گا، میں تکلیف سے نہیں گزروں گا، میں کٹوں گا، مروں گا، جلوں گا نہیں، آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں مل جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو آپ کا کلیم بنتا ہے، آپ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے وربلی، مورلی، اسپرچولی، فزیولوجیکلی، آپ کا کمپلیکس دور ہی نہیں ہوگا، آپ اندر جل جل سڑ سڑ کے مر جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے آپ محفل کی جان ہے، مگر آپ خاموش بیٹھے ہیں، دوسرے بازی مار گے تو بولنا شروع کریں۔ آپ کو لگتا ہے محفل کو ہنسا سکتے ہیں اور دوسرے ہنسا رہے ہیں مسخروں کی طرح، آپ خاموش بیٹھے ہیں تو بولنا شروع کریں نا اس کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ انگلش بول سکتے ہیں مگر دوسرے بول رہے ہیں، آپ اندر ڈر بولیں گے، ذلیل ہوں گے، تو اسی طرح تو کانفیڈنس بڑھنا ہے آپ نے۔ اپنی بینچ کلیم کریں، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پراپر کر کے پھر مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں۔ مگر آپ اس ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، بھاڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو۔ دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں، جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے اور فل چشکوں کے اندر سامنے آ کے پھر قبول کر لیں، یہ تو مٹیریلسٹک لوگ۔
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम क्या करें? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बताएं, ज्यादा बेंच क्लेम ना कर वरना तुझे बहुत फेक करना पड़ेगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को मेरी सबसे बड़ी टिप ये कि 50 तरीकों से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे बड़ी टिप ये है, जब मैं इस कैमरे के सामने बैठ के अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूं और ज्यादा क्लेम कर दूं ना जो मुझे नहीं आता, तो फिर मेरे ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी बैठ के कह दूं जी मैं 4 PhD के लेवल का स्कॉलर हूं, अच्छा आना मैंने कुछ नहीं आता, मुझे आता हुआ कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब वो 4 PhD से जुड़े हुए अगर क्वेरीज आएंगी, कैसे जवाब दूंगा मैं? कैसे फंसूंगा? फिर झूठ का सहारा, फिर फेक ट्रांजिशंस, फिर फेक फैब्रिकेशंस। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले को ये समझा रहा हूं कि उतनी ना हाँक, अपने आप को उतना क्लेम ना कर, किसी दिन बड़ा पट्ठा आ गया ना तो तू बात नहीं कर सकेगा उसके साथ। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए जो वो है, और औकात के रहते हुए अपनी औकात कम दिखानी, लो प्रोफाइलिंग रखनी चाहिए। और जब महल हो तो फिर जाके अपना आप निकालें, हाँ भाई यहाँ बात कर सकते हैं। मुझे इस टाइम पर नहीं पता कि मेडिकल सर्जरी के अंदर क्या होता है, तो मैं डॉक्टर्स बैठे हैं वो हाँक रहे हैं, मैं अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हाँ जी मुझे भी पता है, गुर्दा निकाल के यहाँ से यहाँ फिट करते हैं। ऐसे होती है क्या बातें? खामोश होकर बैठे रहे, आपकी फील्ड नहीं है, डोमेन नहीं, चुप रहे, वरना वो जिस दिन बेइज्जती करेंगे ना तो उस दिन पनप भी नहीं सकेंगे आप आगे से। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने इस वजह से मर जाएगा, टीम भी नहीं आएगी उसके साथ। क्यों? वो हर किसी को लो समझ रहा होता है। और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह मर जाएगी, क्यों? वो कभी भी लीडर का हाथ नहीं बन सकता। क्यों? उसमें पोटेंशियल था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंसेस से थोड़ा डरना शुरू करें तो शायद आपको समझ में आ जाएगी ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कितने खतरनाक।